بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعائے سیدہ فاطمہ۔ رمضان میں جو بندہ فجر کی نماز کے بعد پڑھے گا اللہ اسے مالدار کر دے گا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعائے سیدہ فاطمہ رمضان میں جو بندہ فجر کی نماز کے بعد اخلاص کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرمائے گا۔ یہ دعا سیدہ فاطمہ سے منسوب ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت محمد نے اپنی لخت جگر کو ایک ایسی دعا اور تسبیح سکھائی جو دنیا و آخرت کی بھلائی کا خزانہ ہے۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر فجر کا وقت بہت ہی بابرکت ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ گھڑی ہے جب رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور فرشتے اللہ کے حکم سے بندوں کے لیے خیر و برکت لے کر آتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی ہر صبح عام دنوں سے بڑھ کر رحمتیں اور رزق تقسیم ہوتا ہے، اس لیے جو شخص رمضان میں فجر کے بعد اس دعا کو پابندی سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی تنگی دور فرماتے ہیں، گھریلو پریشانیاں کم ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، قرض کے راستے آسان ہوتے ہیں اور محتاجی سے نجات ملتی ہے۔ یہ دعا امت کی ماؤں، بیٹیوں اور بیٹوں سب کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں یا آمدنی کم ہے، ان کے لیے یہ نہایت قیمتی وظیفہ ہے۔ اگر اس دعا کا ورد جاری و ساری رکھا جائے اور اسے چھوڑا نہ جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نہ صرف پورا سال بلکہ نسلوں تک رزق کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ رمضان کی بابرکت صبح میں فجر کے بعد اسے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے بے حد پاورفل عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندے کو مالداری، برکت اور خوشحالی عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کی صبح کا وقت، خاص طور پر فجر کے بعد کی گھڑیاں بے حد بابرکت اور نور سے بھرپور ہوتی ہیں۔ یہ وہ ساعت ہے جو رحمتیں زمین پر اترتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایتوں سے اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ دراصل رزق، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد کی امت پر خصوصی فضل فرماتے ہیں اور بے تحاشا رزق عطا کرتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی فرشتے اللہ کے حکم سے رزق تقسیم کرتے ہیں، لیکن رمضان میں یہ تقسیم دگنی برکت اور اضافے کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو لوگ اس مہینے کی صبح فجر کے بعد خاص تسبیحات، ذکر الہی اور قرآنی سورتیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں حیرت انگیز اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس بندے کا رزق بڑھا دو، اس کے گھر میں برکت ڈال دو، اس کی کمی کو فراوانی میں بدل دو۔ اگر کوئی شخص مسلسل ہر دن اس تسبیح کا ورد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے پورے سال کے رزق میں اضافہ کر دو، اس کے کاروبار، ملازمت، کھیتی، تجارت اور ہر جائز ذریعے میں وسعت پیدا کر دو۔ اور اگر وہ بندہ رمضان کے بعد بھی اس ذکر کو جاری رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہاں تک حکم فرماتے ہیں کہ اس کی نسلوں تک رزق میں تنگی نہ آئے، اس کے بچوں، بیٹیوں اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دی جائیں۔ اس قدر عظیم اور فضیلت والی ہے یہ تسبیح، یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ رحمت کے دروازے کھولنے والی کنجی ہے۔ جو شخص یقین، اخلاص اور پابندی کے ساتھ رمضان کی بابرکت صبح میں اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور فرماتے ہیں، دل کو سکون، محتاجی کو خوشحالی میں بدل دیتے ہیں اور اس کے گھر کو نعمتوں سے بھر دیتے ہیں۔ بس رمضان کی ہر صبح کو قیمتی جانیے اور اس مبارک وقت میں ذکر و دعا کو اپنا معمول بنا لیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ رحمت سے آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے۔ اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ وہ دن رات رزق کی تنگی سے محفوظ رہے، پورا دن اس سے غیب سے رزق ملے، اس کے رزق میں برکت ہو، تو وہ بندہ فجر کی نماز کے بعد یہ دعا 11 بار ضرور پڑھے۔ یہ دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی، جو اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سکھائی تھی۔
اور آپ نے سب سے پہلے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی۔ ایک روز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید فقر و فاقہ کی شکایت کی، یعنی رزق کی تنگی کی، غربت کی شکایت کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ 1 ماہ ہو گیا ہے، گھر میں چولہا جلانے کی نوبت تک نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو تو 5 بکریاں دے دوں، اور چاہو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابھی یہ دعا سکھائی ہے وہ بتا دوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ دعا بتا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ دعا بتائی۔ یہ دعا ہے جو شدید فقر و فاقہ میں پڑھی جاتی ہے۔ بہت زیادہ رزق کی تنگی ہو، پریشانی گھر میں ڈھیر ڈال دیں، تو ان تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ دعا ہے لازمی پڑھنی ہے۔ صرف 11 بار روزانہ یہ دعا آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ یا اولو یا اولین یا آخر الآخرین ذو القوۃ المتعین و یا رحمن المساکین و یا رحمان الراحمین۔ ترجمہ: اے سب سے اول، اے سب سے آخر، قوت اور طاقت والے، اے مساکین پہ رحم کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، یا اول و اولین، یا اول و اولین، یعنی اے سب سے پہلے موجود ہونے والے۔ ہر چیز سے پہلے صرف اللہ ہی تھا، وہی ابتدا ہے، وہی اصل ہے، اسی کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جب بندہ یہ پکارتا ہے تو اس ذات کو پکار رہا ہوتا ہے جس کے پاس ہر رزق کی شروعات ہے۔ یا آخر الآخرین، اے سب کے بعد باقی رہنے والے، سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر باقی رہے گا صرف اس کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ رزق دینے والا ہمیشہ زندہ اور قائم ہے۔ ذو القوۃ المتعین، اے مضبوط اور کامل طاقت والے، وہ ایسی قوت والا ہے جسے کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ اگر رزق کم ہے تو وہ 1 لمحے میں بڑھا سکتا ہے، اگر حالات سخت ہیں تو وہ آسان کر سکتا ہے۔ یا رحیم المساکین، اے مسکینوں پر رحم فرمانے والے، جو تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ان پر خاص رحم فرماتا ہے۔ جو بندہ اپنی عاجزی کے ساتھ یہ الفاظ کہتا ہے تو گویا وہ اپنی محتاجی کا اعتراف کرتا ہے۔ یا رحمان الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، دنیا میں جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں سب کا رحم مل کر بھی اللہ کے رحم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کا رحم بے حد و حساب ہے۔ ناظرین کرام، جب یہ دعا رمضان المبارک کی بابرکت صبح فجر کے بعد پڑھی جاتی ہے تو اس کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رمضان رحمتوں اور رزق کی کشادگی کا مہینہ ہے۔ اس دعا کے الفاظ بندے کو اللہ کی عظمت، قدرت اور رحمت کا یقین دلاتے ہیں، اور جب یقین کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی دور فرماتے ہیں، گھروں میں برکت عطا کرتے ہیں، پریشانیاں ختم کرتے ہیں، دلوں کو سکون دیتے ہیں۔ اس دعا کو سمجھ کر دل سے عاجزی کے ساتھ اور مسلسل پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مالی مشکلات آسان فرمائے اور رزق میں کشادگی عطا کرے، کیونکہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی طاقت والا ہے اور وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔